بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسٹریلیا سے امریکہ تک شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں میں نہ گیا ہوں اور تقریریں نہ کی ہوں. زندگی پوری دنیا میں یہ زندگی بہت تکلیفوں سے گزر رہی ہے. بیماریاں، آپ سب مل کر اگر یہ نیت کر لیں کہ اس کرۂ ارض کو، اس گلوب کو بیماریوں سے پاک کرنا ہے، تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا جہاد ہوگا. انسانیت کی بھی خدمت ہوگی اور روحانی خدمت ہوگی. میرے سر پر ایک خاص قسم کی علامت ہے اور لوگ مجھ سے ہمیشہ یہ توقع کرتے ہیں کہ میں مذہبی گفتگو کروں گا، اسپریچولیزم کی طرف بلاؤں. اور اسی لحاظ سے ایک صاحب نے ابھی 2 روز پہلے ایک جگہ مجھ سے سوال کیا کہ ہم لوگ دن رات کام کرتے ہیں، شوہر بھی کام کرتا ہے، بیوی بھی کام کرتی ہے، تو ہم لوگ اپنی اسپریچولیٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کریں؟ مطلب جا کے مندر میں کتنی دیر بیٹھیں، مسجد میں کتنی دیر بیٹھیں، کتنی دیر میڈیٹیشن کریں، کتنی دیر ہم قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں. تو میں نے فوراً یہ عرض کیا کہ یہ جو آپ کماتے ہیں دن بھر، کمانے میں جو وقت لگتا ہے یہ روحانی عمل ہے، یہ خود ایک اسپریچول ایکٹیویٹی ہے. جانور کما کے نہیں کھاتے، وہ تو لوٹ کھسوٹ کے کھاتے ہیں. یہ انسان ہے جسے کہا گیا ہے تم حلال روزی کما کے کھاؤ. تو حلال روزی کمانا ایک روحانی عمل ہے، یہ اسپریچولیٹی کا حصہ ہے. یہ اسپریچولیٹی سے الگ کہاں ہے؟ اگر انسان صحیح طریقے سے جھوٹ نہ بول کر، فریب نہ دے کر صحیح طریقے سے کماتا ہے تو یہ اس کا روحانی عمل ہے. کوئی اہمیت نہیں ہے، یا پوجا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دعا یا نیائش کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن سچ بول کر، محنت سے کما کر، دھوکہ نہ دے کر، دھوکہ نہ کھا کر، دوسرے کو فریب نہ دے کر، خود فریب نہ کھا کر حلال لقمہ کمانا سب سے بڑی عبادت ہے. اور ایک حلال لقمہ انسان کو کتنی زیادہ اسپریچولیٹی دیتا ہے. دیکھیے کبھی کبھی ہزاروں سال کی نماز برباد ہو جاتی ہے کسی ایک غلط معاملے سے، اور کبھی کوئی ایک غلط معاملہ، صحیح معاملہ جو ہے، کبھی ایک ہزار یا ایک غلط معاملہ. یہ جملہ ذرا یاد رکھ لیجیے گا. ہمارے یہاں دین و مذہب میں جو کچھ بھی احکام ہیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے عبادات، ایک ہے معاملات. عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، برت رکھنا ہے، میڈیٹیشن ہے مختلف طرح سے. اور معاملات میں یہ کہ خریدیں بیچیں کیسے، کمائیں کیسے، زندگی کے اور معاملے کیسے کریں. ان تمام یہ 2 طرح کے احکام ہیں بہت تفصیل سے. لیکن نقطے کی بات یہ ہے کہ کبھی ایک غلط معاملہ ہزاروں سال کی عبادت کو مٹا سکتا ہے، لیکن ہزاروں سال کی عبادت کسی ایک غلط معاملے کو صحیح نہیں کر سکتی. اور فرما رہے ہیں آپ، یعنی ایک زمین کے ٹکڑے پر کوئی ناجائز قبضہ کر لے تو یہ ناجائز قبضہ یا دھوکہ دے کے خرید لے، دھوکہ ہو، اس میں جھوٹ شامل ہو، دھوکہ شامل ہو، ایک ٹکڑا زمین کا، اور اس کے بعد قیامت تک اس پر وہ نمازیں پڑھتا رہے، تو یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کی نماز اس ایک غلط معاملے کو صحیح نہیں کر سکتی. لیکن وہ ایک غلط معاملہ وہ لاکھوں کروڑوں سال کی نماز کو غارت کر سکتا ہے. یہ ہے معاملہ. ہمارے ممبروں سے نماز جمعہ کے خطبوں میں اور ممبروں سے ہر طرح مذہبی لوگ باتیں جب کرتے ہیں تو وہ نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر زور دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے.
مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانوں کو انسان بنایا جائے، اور یہ کام آپ اپنی بایو انفارمیٹکس کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں اور بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں انسانیت کی۔ انسان کو انسان بنانے کے لیے بیماریوں سے لڑنا ہے، لیکن زندگی کے بارے میں، لائف کے بارے میں، یونیورس کے بارے میں سائنٹیفک اپروچ شروع کہاں سے ہوا؟ دیکھیے اس کو جاننا بھی ضروری ہے، پیچھے پلٹ کے اپنی تاریخ کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ چیزیں ضروری ہیں، پیچھے پلٹ کے تاریخ کو دیکھنا اور آگے نظر اٹھا کے فیوچر کو بنانا۔ تو فیوچرسٹک اپروچ بھی ہونا چاہیے، اس سے کبھی غافل نہ ہو۔ ماضی میں جب ہم دیکھتے ہیں، ابھی بھی ایک شخص، ایک سائنٹسٹ یا ایک اسکالر، ایک ایجوکیشنسٹ پہلے کوئی خواب دیکھتا ہے۔ جب تک خواب نہیں دیکھتا اس وقت تک تعبیر کی جستجو نہیں ہوتی۔ اسی طرح، اور یہ جو خواب دیکھتا ہے اس کو بہت کریڈٹ جاتی ہے، اس خواب پر لوگ کام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور صدیوں کے بعد، کبھی کبھی ایک خواب صدیوں کے بعد تعبیر حاصل کرتا ہے، لیکن انسانی معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں انقلاب آتا ہے، پازیٹیو انقلاب آتا ہے۔ اسی طرح علم کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہے لاجیکل پاسبلٹی۔ سب سے بڑی چیز ہے کسی بھی چیز کی لاجیکل پاسبلٹی کو ڈسکور کر لینا، ذہنی طور پر کشف کر لینا۔ جب تک آپ لاجیکل پاسبلٹی تک نہیں پہنچیں گے تو پریکٹیکل پاسبلٹی کی تو سوچ بھی نہیں سکتے نا آپ۔ لاجیکل پاسبلٹی جب آپ کے سامنے بالکل ساؤنڈ ہو ہر اعتبار سے، تو پھر آپ پریکٹیکل، اس لاجیکل پاسبلٹی کو پریکٹیکل پاسبلٹی میں بدلتے ہیں۔ اور جب پہلی بار پریکٹیکل پاسبلٹی سامنے آتی ہے کسی ایک یونیک ایکسپیریمنٹ میں، تو معلوم ہوتا ہے کوئی میریکل ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ پریکٹیکل پاسبلٹی اتنی عام ہو جاتی ہے کہ آدمی اس سے یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے، فیملیئر ہو جاتا ہے، صبح شام کی بات ہوتی ہے اور پھر اس کو وہ میریکل نہیں سمجھتا، وہ ایک روٹین کی چیز سمجھتا ہے۔ اسی طرح میریکلز ہوتے رہتے ہیں اور بعد میں وہ روٹین کی زندگی میں بدلتے رہتے ہیں۔ آپ کو بھی نئے میریکلز دکھانے ہیں جو بعد میں آنے والی نسلوں کی روٹین کی زندگی میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ہمارے یہاں اب سب سے پہلے جس شخصیت نے، جس ہستی نے بہت سی علمی اور سائنٹیفک باتوں کی لاجیکل پاسبلٹی کی طرف دھیان دلایا، اس کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے کہ عام طور پر جب لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کسی اونچی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو مذہب کو بہت ہی، مذہب کا نام زبان پر لانا اپنے لیے آؤٹ آف فیشن سمجھتے ہیں۔ اور سائنس برادری میں بھی ایک فیشن ہو گیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کو یاد کر لے، گاڈ کو، کریٹر کو یاد کر لے، تو اس کو اپنی برادری سے فوراً باہر کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اور یہ کام یورپ میں بہت ہو رہا ہے اس وقت۔ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان، بھارت اس راستے پر نہیں چلے گا۔ دیکھیے یہاں پر چاہے ویداز ہوں یا پران ہوں یا اپنشد، ابھی بھی اس میں بہت سی چیزیں اگر صحیح طرح سے ریڈ کیا جائے تو ہمارے فیوچر کے لیے بہت سی غذا مل سکتی ہے۔ اسے آپ ماضی کا لٹریچر نہ سمجھیں، اور یہی صورت قرآن کی ہے۔ قرآن جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ اب ایک بات یہاں پہ عرض کروں، صرف ایک ورس قرآن کی، ایک آیت چھوٹی سی۔ آج جو آپ دیکھیں، اس وقت ناسا میں بیٹھ کر دور تک دیکھنے والے ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے آپ دیکھ دیکھ کے کائنات کا اور چھوڑ سب حیران ہوتے ہیں، حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور
یہ طے کرتے ہیں کہ یہ کائنات، اس کی کوئی سرحد معین نہیں کی جا سکتی. یہ تو آج کی بات ہے. ٹھیک ہے. ماضی میں تو انسان کی عقل، اپروچ، ایکسپیریمنٹس، اس کے تجربے سب اور بھی محدود تھے نا، لمیٹڈ تھے. تو چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھ کے سمجھتا تھا کہ یہ تو معجزہ ہے، یہ تو معجزہ ہے، یہ تو معجزہ ہے. ہر چیز کی پوجا کرنے لگتا تھا. جس چیز سے ڈر لگتا تھا اسی کی پوجا کرنے لگتا تھا. لیکن اگر اس زمانے میں کوئی یہ آپ کو راستہ دکھا رہا ہو اور یہ بتا رہا ہو کہ دیکھو یہ پوری کائنات، یہ پوری کاسمولوجی، اس پہ نظر ڈالو، یہ سب اس کے سمجھنے کے لیے، اسے میجر کرنے کے لیے، یہ سب کمپیوٹیبل ہے اور تم کمپیوٹیبل ٹولز بنا سکتے ہو، اسے میجر کر سکتے ہو، تو بتائیے کتنی بڑی بات ہوگی ہے. اور ہمارے یہاں آج آپ کسی چیز کے لیے کہیں کہ یہ میجریبل ہے، ایک لے مین تو ہنسے گا، لیکن ایک سائنٹسٹ سمجھتا ہے کہ میجریبل ہے. لیکن آج سے 1200 برس پہلے، 1400 برس پہلے، 1500 2000 برس پہلے کوئی کہے کہ پوری کائنات یہ کمپیوٹیبل ہے، تم ایسے ٹولز بنا سکتے ہو کہ اسے میجر کر سکو. اب آپ بتائیے اس کو آپ بھلانا چاہیں گے یا یاد کرنا چاہیں گے؟ چنانچہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَعِندَنَا خَزَائِنُهُ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. جو چیز ہے سب ہمارے خزانے میں ہے بے انتہا، لیکن جو کچھ بھی ہم نازل کرتے ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق، یعنی میجریبل ہے اور کمپیوٹیبل ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن مجید ہے. اور جس زبان مبارک سے یہ قرآن مجید آپ تک پہنچا، انسانیت تک پہنچا، اس ذات نے اپنا تعارف کرایا تھا یہ کہہ کر کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں سٹی آف نالج ہوں. اس سٹی آف نالج نے جو کچھ کہا ہے اس میں ہمیں وہ چیزیں تلاش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے فیوچر کو بنا سکتی ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ڈرانے والی آیتیں بہت زیادہ ہیں. میں نے کہا آپ کسی کو بتائیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو، کہ بیٹا یہ کیجیے گا، یہ نہ کیجیے گا، اور پھر وہ آپ کے کہے گا بالکل الٹا کرے، اور پھر دوبارہ آپ اسے سمجھائیں، پھر الٹا کرے، پھر تیسری بار سمجھائیں، پھر الٹا کرے، چوتھی بار سمجھائیں. آپ کا صبر کب تک ساتھ دے گا؟ آپ کا صبر کب تک ساتھ دے گا؟ خاموش ہو گئے. میں نے کہا دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشہور بات یہ کہ 1,24,000 انبیاء بھیجے، 1 2 3 نہیں، 1,24,000، یعنی 1,23,999 بار اس نے کہا دیکھو یہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، رحمت سے، پیار سے، محبت سے، اور آپ اس کا الٹا کرتے رہے. اور چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں. اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحمان ہے، وہ پیدا کرنے والا. ماں کے دل میں جتنی ممتا ہوتی ہے اور باپ کے دل میں جتنی شفقت ہوتی ہے، اس سے کروڑوں کروڑ گنا زیادہ رحمت اور محبت رکھتا ہے. اور یہ تعبیر بھی ناکافی ہے اس کی رحمت عامہ و خاصہ کے لیے. جب انسان اتنے 1,23,999 بار ہدایت پانے کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہا ہو تو کیا اب بھی ڈانٹ کا مستحق نہیں ہے؟ کیا رحمت کو جلال نہیں آنا چاہیے؟ کیا اب بھی غصے کا لہجہ نہیں ہونا چاہیے؟ بیٹیاں دفن کی جا رہی ہیں، یہ انسان ڈانٹ کا مستحق ہے. اس کے باوجود دیکھیے کہ قرآن مجید میں ہر ڈانٹ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، معافی مانگو گے تو پھر بھی معاف کر دے گا. شروع میں بھی رحمت کا تذکرہ ہے، آخر میں بھی معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بیچ میں ڈانٹ ملائی جا رہی ہے اس لیے کہ آپ ابھی بھی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں.
اور اپنے فیوچر کو تباہ کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں تو بہرحال یہ جو آخرت کا سبجیکٹ قرآن مجید نے اٹھایا ہے، آخرت آخرت آخرت، یہ اصل میں انسانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرنا ہے کہ ہمیں اپنا فیوچر کیسا بنانا ہے. تو گویا فیوچرسٹک اسٹڈیز جو ہیں ان کا دروازہ بھی قرآن نے کھولا ہے اور نبیوں نے کھولا ہے. اب ایک چیز جس کی طرف خاص طور سے توجہ دلانی ہے کہ ہمیں اپنی ہسٹری کو تھوڑی بہت درست کرنا ہے، اور وہ یہ درست کرنا ہے کہ واقعاً ہمیں کیا چیز کہاں سے ملی، صحیح ریفرنسنگ تو ہو. حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تعارف میں کہا میں سٹی آف نالج ہوں، میں مدینہ علم ہوں. اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے لیے کہا کہ یہ علم کا دروازہ ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی نسل میں، آپ کی آل میں، آپ کے اہل بیت سے ہونے والے امام اور آپ کے اصحاب میں لائق جو اصحاب تھے، جو ذہین تھے، جو اصحاب وفادار تھے اور حضور کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. جوان ہیں، نوجوان ہیں، وہ بھی کہ آپ کو اس ملک کا سر بلند کرنا ہے، ریسرچ کے میدان میں بھی لیکن ساتھ ساتھ انسانیت کے میدان میں بھی. فیوچر بھی بنائیں اور ماضی کو بھی یاد رکھیں. دیکھیں کہ یہ جو ہیریٹیج ملا ہے، یہ جو آج آپ بائیو انفارمیٹکس پہ بات کر رہے ہیں، اس کے اشارے قرآن مجید میں موجود ہیں. میں صرف ایک آیت کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا اور پھر عرض کروں گا کہ جسے آج بھی پوری دنیا بغیر کسی تعصب کے مجبور ہے یہ کہنے پر کہ وہ فادر آف کیمسٹری تھے، جیبر، جن کا نام جابر بن حیان ہے، کوفے کے رہنے والے تھے. انہوں نے تقریباً 2000 پیجز ان کے پائے گئے. جو نہیں پائے گئے اس کی فہرست الگ ہے. اس زمانے میں 2000 پیجز اس زمانے میں، جس میں تقریباً 500 ٹاپکس انہوں نے ایڈریس کیے تھے، اور جو سب کے سب زندگی، بایولوجی، کیمسٹری اور بیماریوں سے متعلق تھے، انفیکشن سے متعلق تھے، مختلف بیماریوں سے متعلق تھے. اور اس میں انہوں نے مختلف ریئیکشنز کا تذکرہ کیا ہے. اور وہ ان تمام چیزوں میں، یعنی ابھی تو شک و شبہ کرنے لگے ہیں لوگ، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے شک کرنا، شبہ کرنا، اور اسٹیبلشڈ فیکٹ کو شک کی نظر سے دیکھنا اور وہم کی باتوں کو حقیقت بنا کے پیش کرنا. اور یہ بات ماضی میں کتنی ہو سکتی تھی، ماضی میں تو کم ہوتی تھی، اس زمانے میں مطلب ہمارے زمانے میں جو معجزے ہو رہے ہیں کم تھوڑی ہیں. آپ یہ دیکھیے کس قدر ٹیکنالوجی آپ کی ڈیولپ ہو چکی ہے، کس قدر انفارمیشن آپ گیدر کر سکتے ہیں ود ان سیکنڈس. اس کے بعد بھی آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جمال خاشقجی کیا ہوئے، زمین نگل گئی کہ آسمان ہے. مطلب یہ معمولی بات نہیں ہے بھائی. سویلائزڈ ایج میں، ترقی یافتہ دور میں کیا ہو رہا ہے، یا مطلب یہ کہ میں کیا عرض کروں، میں سیاست کا آدمی نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی جب انسانیت پہ ظلم ہوتا ہے تو چیخ نکل جاتی ہے. وہ کسی کے منہ سے بھی نکل سکتی ہے اگر اس کے دل میں درد ہے، سینے میں اگر دل ہے اور دل میں درد ہے تو چیخ نکل جاتی ہے. کیا ہو رہا ہے اس دور میں، حقیقتیں کس طرح چھپائی جا رہی ہیں اور کس طرح حقیقتوں کو بدلا جا رہا ہے. خدا را آپ جو کچھ کیجئے گا آج اپنے نفس سے یہ عہد کر کے اٹھیے گا کہ آپ انسانیت کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے. جو حقیقت اسٹیبلشڈ ہے، ایک ریفرنس دے دوں، مثلا ابن خلقان بہت بڑا ہسٹورین ہے، ببلیوگرافر ہے. اس نے لکھا کہ جابر بن حیان کی تمام کتابیں تقریباً اس نے اور اس کے اساتذہ نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے. اس نے خود بہت سی کتابیں دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، اور اس کے
ٹیچرز نے، اس کے کلیگس نے ان کتابوں کو دیکھا، پڑھا، اور ان میں سے تمام کتاب وہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، بلکہ نریشن کے انداز میں کہتا ہے کہ مجھ سے کہا میرے ماسٹر امام جعفر الصادق نے کہ لکھو، اور پھر میں نے یہ لکھا۔ مجھ سے کہا میرے ماسٹر امام جعفر الصادق نے کہ تم یہ ایکسپیریمنٹ کرو، اور میں نے ان کی موجودگی میں یہ ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس سب کے معنی یہ ہیں کہ کیمسٹری جو ہے، فادر آف کیمسٹری یا فادر آف الکیمی، جنہیں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا دیکھ لیجئے یا انسائکلوپیڈیا امریکانا دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ میں جا کے سمپلی ریسرچ کر لیجئے، ہومیارڈ کی جو کتاب ہے اسے دیکھ لیجئے، جہاں بھی آپ چاہیں ریفرنس۔ میں خود برٹش لائبریری میں بیٹھا تو تقریباً 36-37 کتابیں میرے سامنے لا کے لائبریری کے دوستوں نے رکھ دیں، جس میں جابر کے متعلق انگلش میں، فرینچ میں، جرمن میں میٹر موجود تھا۔ یہ جابر، جنہیں فادر آف الکیمی کہتے ہیں یا فادر آف کیمسٹری، یہ کہتے ہیں خود، دیکھیے ایسا نہیں ہوتا، ان کا کوئی اسٹوڈنٹ پیپر لکھے تو پیپر پہ کیا لکھے گا؟ انہیں سپروائزر یا ٹیچر کے طور پہ لکھے گا نا، وہ اپنا نام تو لکھے گا۔ لیکن اگر اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ یہ پیپر ہی پروفیسر رضوی کا ہے، تو پھر پروفیسر رضوی کا نام لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا چاہیے؟ تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جابر بن حیان نے اپنے ہر پیپر پہ یہ لکھا ہے کہ یہ چیزیں میں نے سیکھی ہیں جعفر الصادق سے، امام جعفر الصادق سے، امام جعفر الصادق سے۔ تو ہمیں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہیے، اس میں دین، مذہب، مسلک کی بات نہیں ہے، اس میں ایک ٹروتھ کی بات ہے، ایک فیکٹ کی بات ہے، ایک سائنس کی ہسٹری کا فیکٹ ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام، جنہیں ہم امام کہتے ہیں، علیہ السلام کہتے ہیں، دراصل وہ تھے فادر آف کیمسٹری۔ اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے تھیوریٹیکل ورک کیا، وربل ورک کیا، لفظوں میں یہ باتیں کہیں، لیکچرز دیے، انہوں نے باقاعدہ ایک، آج رات میں نے نماز صبح سے پہلے اٹھ کر ریسرچ کریں نے یہ آرٹیکل بھی ڈھونڈ نکالا کہ انہوں نے ایک ایسی چیز بنائی تھی اس وقت جو آج کے کمپیوٹر سے مشابہ تھی۔ ایگزیکٹلی ظاہر ہے اس زمانے میں الیکٹریسٹی نہیں تھی اور کمپیوٹر نہیں تھا، کمپیوٹر سے مشابہ تھی، یعنی وہ آئیڈیا، وہ خیال کہ یہ کائنات کمپیوٹیبل ہے اور ہم ایسے کمپیوٹیبل ٹولز ایجاد کر سکتے ہیں کہ جس سے اس کائنات کو اور اس کی حقیقتوں کو اور زندگی کے پروسیس کو ہم میجر کر سکیں اور اس پہ ریسرچ کر سکیں۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں کر دکھایا تھا۔ اس کے بعد امام کے شاگردوں میں تنہا جابر نہیں تھے، جابر ابن حیان تھے، مفضل ابن عمر جعفی تھے، ان کے شاگردوں میں ہشام ابن حکم تھے جنہوں نے تھیوریٹیکل فیلڈ میں کام کیا، مفضل نے فزیولوجی پہ کام کیا، جابر نے جو ہے وہ کیمسٹری میں کام کیا، اس کے علاوہ دوسرے کاموں۔ پھر جابر کے شاگردوں میں الاخمینی ہیں اور ذنون مصری ہیں، اور نہ جانے کتنے اور ہیں جنہوں نے لگاتار اس کام کو آگے بڑھایا، اس علمی اور سائنٹیفک ٹریڈیشن کو آگے بڑھایا۔ تب جا کر گنیز ریکارڈ کا دور تو ابھی آیا ہے۔ اس دور میں آپ یہ دیکھیں، میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ اور عرض کر دوں۔ ایک زمانے میں مجھے یہ خیال ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر یہ کیوں فرمایا تھا؟ ایک طرف تو کہا میں سٹی آف نالج ہوں، دوسرے طرف فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ اس غرور میں نہ رہو کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، جہاں بھی ہے جا کے سیکھو۔ اچھا، اب مجھے یہ خیال ہوا کہ اس وقت، آج سے 1400 برس پہلے مکے میں یا مدینے میں بیٹھ کے ایک شخصیت یہ فرما رہی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، تو میں نے کہا کہ کوئی ایک ایسی ٹیم بنانی چاہیے جو جائیں اور چائنیز لینگویج سیکھیں اور اس زمانے کی چائنیز لینگویج بھی سیکھیں اور ریسرچ کریں۔ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں، اس کے لیے میں یہاں پہلے تو چائنیز ایمبیسی اور ان کا جو کلچرل ہاؤس ہے وہاں گیا، انہوں نے مجھے اتنی موٹی موٹی کتابیں دی چین پر کہ چین سے آشنا تو ہوں آپ۔ جو خوشی ہوئی وہ یہ تھی کہ چائنیز ایمبیسی نے جو کتاب مجھے دی، اس کتاب کے شروع میں، پریفیس میں، سیکنڈ لائن میں یہ تھا کہ ہمیں فخر ہے
ہمیں عزت محسوس ہوتی ہے، ہمیں فخر ہے کہ اسلام کے پروفٹ محمد نے کہا تھا علم حاصل کرنا ہو تو چین جاؤ. یعنی اسے وہ اپنے لیے ایک، آج بھی وہ کتاب میری لائبریری موجود ہے. چین میں کب سے ریکارڈنگ کا سلسلہ قائم ہے، کس طرح وہ ڈاٹا کلیکٹ کرتے رہے اس وقت مینول طریقے سے. تو یہ کام جو مینول طریقے سے پہلے سے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں ہمارے بزرگ، ہمیں ان کی محنتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، انہیں یاد کرنا چاہیے، سیلوٹ کرنا چاہیے. اور ابھی بھی ان کی لکھی ہوئی باتوں میں اور کہی ہوئی باتوں میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں ایسی گہرائی ہے جو ہمیں فیوچر میں نئے پروجیکٹس پر کام کرنے کے لیے نئے ونڈوز اوپن کر سکتی ہے، نئے ڈورز اوپن کر سکتی ہے، نئے راستے دکھا سکتی ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جابر ابن حیان، امام جعفر الصادق اور اس پوری لائن کو اور سٹی آف نالج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو صرف وضو کیسے کرتے ہیں اور نماز کیسے پڑھتے ہیں اور قبلہ کیسے معین کرتے ہیں اس حد تک محدود نہ رکھیں. زندگی کو کیسے سنوارتے ہیں، زندگی کو کیسے مضبوط کرتے ہیں اور زندگی کے کارواں کو آگے فیوچر کی طرف کس طرح بڑھاتے ہیں، یہ بھی سیکھنے کی کوشش کی جائے. بہت بہت شکریہ.